متکبر علیہ، اس کے درجات و اقسام اور اس میں کبر کے ثمرات۔ انسان فطرتاً ظلوم و جہول ہے، اس لیے وہ کبھی اللہ پر تکبر کرتا ہے اور کبھی اس کے رسولوں پر اور کبھی مخلوق پر۔ اس اعتبار سے تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اللہ پر تکبر کرنا، یہ بدترین قسم ہے اور اس کی تحریک جہالت اور سرکشی سے ہوئی ہے، جیسا کہ نمرود نے کیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں یہ عزم کر رکھا تھا کہ میں آسمان کے پروردگار سے لڑوں گا۔ بہت سے جاہلوں سے اس طرح کی سرکشی کے واقعات منقول ہیں، بلکہ ربوبیت کے تمام دعوے داروں کی سرکشی کا یہی عالم ہے۔ جیسے فرعون، اس نے تکبر کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اسے اللہ کے بندہ کہلانے میں شرم آئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 60۔ وہ جو لوگ صرف میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون ومن وتستنکف عن عبادته ویستکبر فسیحشرهم الیہ جمیعا، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 172۔ مسیح ہرگز خدا کے بندے بننے سے آر نہیں کریں گے اور نہ مقرب فرشتے، اور جو شخص خدا تعالی کی بندگی سے آر کرے گا اور تکبر کرے گا تو خدا تعالی ضرور سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 60۔ اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا چیز ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کرنے لگیں جس کو تم سجدہ کرنے کے لیے ہم سے کہو گے؟ اور اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے۔ دوسری قسم رسولوں پر تکبر کرنا۔ رسولوں پر تکبر کرنے کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ان کی اتباع نہ کرے اور اپنے ہی جیسے افراد بشر کی لائی ہوئی شریعت پر چلنے میں آر محسوس کرے۔ یہ صورت کبھی اس لیے پیش آتی ہے کہ آدمی رسالت و نبوت کے منصب پر غور و فکر ہی نہیں کرتا، اس لیے جہالت اور ضلالت کی تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور کبھی ذہن کو فکر و تأمل کی آزادی تو دیتا ہے، لیکن نفس کی سرکشی اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ امر حق کی اطاعت اور انبیاء کی اتباع پر راضی نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے منکرین رسل کے اقوال نقل فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایسے 2 شخصوں پر جو ہماری طرح کے آدمی ہیں ایمان لے آئیں؟ یہ پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 47 ہے۔ ان انتم الا بشر مثلنا، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 10، تم محض ایک آدمی ہو جیسے ہم ہیں۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 34۔ اور اگر تم اپنے جیسے ایک معمولی آدمی کے کہنے پر چلنے لگو تو بے شک تم گھاٹے میں ہو۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 21۔ اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتے وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آتے ہیں یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں۔ لولا انزل الیہ ملک، پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 7، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ نیز فرعون کا قول نقل کیا، او جاء معه الملائکۃ مقترنین، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 53، یا فرشتے اس کے جلو میں باندھ کر آئے ہوتے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، استکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق، پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 7 آیت نمبر
39 اور فرعون اور اس کے تابعین نے ناحق دنیا میں سر اٹھا رکھا تھا۔ فرعون نے اللہ اور رسول دونوں پر تکبر کیا تھا۔ وہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان لانے کی دعوت دی اور فرمایا تو ایمان قبول کر لے، تیری سلطنت تیرے ہی پاس رہے گی۔ فرعون نے جواب دیا میں حامان وزیر سے مشورہ کر لوں۔ وزیر نے مشورہ دیا کہ تو پروردگار ہے، لوگ تیری پرستش کرتے ہیں، اگر تو نے ایمان قبول کر لیا تو بندہ ہو جائے گا اور دوسرے کی عبادت کرے گا۔ اس نے اپنے وزیر کا مشورہ قبول کیا اور اپنی جھوٹی معبودیت برقرار رکھنے کے لیے باری تعالی کا بندہ بننے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم میں قریش مکہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 31۔ اور کہنے لگے کہ یہ قرآن اگر قرآن الہی ہے تو ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عظیم القریتین سے مراد ولید ابن المغیرہ اور ابو مسعود الثقفی ہیں۔ قریش نے کہا تھا کہ محمد تو ایک یتیم لڑکے تھے، اللہ نے انہیں ہمارے اوپر نبی کیسے بنا دیا؟ نبی کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے تھا جو جاہ اور ریاضت میں ان سے فائق ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، پارہ نمبر 25 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 32، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ایک جگہ ان لوگوں کا یہ قول نقل کیا گیا لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 53، تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر زیادہ فضل کیا ہے؟ ان لوگوں کی نظر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے متبعین حقیر تھے۔ جب اللہ نے انہیں قیادت کے اعزاز سے سرفراز کیا تو ایسے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے اس عمل کو اپنی اہانت تصور کیا، چنانچہ انہوں نے ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ شکوہ کیا تھا کیف نجلس الیک وعندک ہؤلاء، ہم آپ کے پاس کیسے بیٹھیں، آپ کے پاس تو یہ لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمان فقراء کی طرف اشارہ کیا، اس پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 52، اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں جس سے خاص اس کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 28، اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کے اس تعجب کی شکایت کی جو انہیں اس وقت پیش آئے گا جب وہ جہنم میں جائیں گے اور ان لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جن کو حقیر اور ذلیل تصور کرتے تھے۔ فرمایا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 62، کیا بات ہے ہم ان لوگوں کو دوزخ میں نہیں دیکھتے جن کو ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اشرار یہ حضرات تھے حضرت عمار ابن یاسر، بلال، صہیب اور مقداد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ان منکرین قریش میں بھی دو گروہ تھے، بعض لوگ وہ تھے جو اپنے کبر کے باعث حق کی معرفت حاصل نہ کر سکے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر ایمان نہ لا سکے، بعض لوگ وہ تھے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا یقین تھا لیکن وہ اپنے کبر کی وجہ سے اس کا اعتراف و اعلان نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 11 آیت نمبر
79 پہ جب وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ پہچانتے ہیں تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 14۔ اور ظلم و تکبر کی راہ سے ان معجزات کے منکر ہو گئے حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ یہ قسم اگرچہ پہلی قسم یعنی تکبر علی اللہ سے کم ہے لیکن اس کے قریب قریب ضرور ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے خدا کی نافرمانی کرنا۔ تیسری قسم بندوں پر تکبر۔ یہ تکبر اس طرح کیا جاتا ہے کہ اپنے نفس کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر تصور کرے، اس کی اطاعت کو برا سمجھے بلکہ اس سے برتر رہنے کی کوشش کرے۔ یہ قسم اگرچہ پہلی دو قسموں سے کم ہے لیکن دو وجہ سے بری ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کبر، عزت، عظمت اور بلندی وغیرہ اوصاف ملک قادر کے علاوہ کسی کو زیب نہیں، اوصاف ملک قادر کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتے۔ ایک بندہ مملوک کے لیے جو ضعیف و ناتواں ہے، عاجز و درماندہ ہے، کبر کیسے مناسب ہے؟ متکبر بندہ گویا باری تعالی کے ساتھ ایک ایسی صفت میں منازعت کرتا ہے جو صرف اس کی جلالت شان کے لائق ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی غلام کسی بادشاہ کا تاج اپنے سر پر رکھ کر اس کے تخت پر بیٹھ جائے اور یہ سمجھنے لگے کہ میں بادشاہ ہوں۔ ایسے بے وقوف غلام پر بادشاہ کی ناراضگی کا کیا عالم ہوگا، اس کو کس قدر رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جرت ہے ہی اتنی سنگین کہ اس پر جتنی بھی سزا دی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، العظمتی ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فیہا قسمتہ، عظمت میرا آزار ہے، کبریائی میری ردا ہے، جو شخص مجھ سے ان میں جھگڑا کرے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ عظمت اور کبریائی دونوں میرے وصف ہیں جو میرے لیے مخصوص ہیں اور میری ہی شان کے مطابق ہیں۔ ان اوصاف کا دعویٰ کرنے والا ایسا ہے جیسے مجھ سے نزاع کرنے والا اور میرے اوصاف میں شریک ہونے والا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندوں پر کبر کرنے والا خدا کا مجرم اور اس کا گناہگار ہے، کیونکہ وہ بادشاہ حقیقی کے مخصوص غلاموں کو ذلیل سمجھتا ہے، ان سے خدمت لیتا ہے، ان پر برتری چاہتا ہے اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو بادشاہ کو کرنا چاہیے۔ یہ شخص اگرچہ ایسا نہیں جیسے وہ شخص جس نے شاہی تاج سر پر رکھ لیا تھا اور تخت شاہی پر بیٹھ کر تنہا حکومت کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ شخص بادشاہ کو اقتدار سے ہٹا دینا چاہتا تھا اور یہ اس کے اقتدار میں شرکت چاہتا ہے۔ البتہ اس نزاع میں اور نمرود و فرعون کے نزاع میں وہی فرق ہے جو ان دونوں شخصوں کے نزاع میں تھا کہ ایک بادشاہ کو اقتدار سے ہٹا کر خود حکمران بننا چاہتا تھا اور دوسرا اس کے اقتدار میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کبر کی وجہ سے باری تعالیٰ کے احکام کی مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ جب متکبر کسی بندے سے حق بات سنتا ہے تو اسے قبول کرنے میں عار محسوس کرتا ہے بلکہ اسے جھٹلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مناظرانہ بحثوں میں اس طرح کا مشاہدہ عام ہے۔ ہر مناظر کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کے اسرار کھول رہا ہے اور حق کے ان پہلوؤں کو اجاگر کر رہا ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن جب حق قبول کرنے کا معاملہ آتا ہے تو متکبرین کا سا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص کی زبان پر حق ہوتا ہے تو دوسرا اسے قبول نہیں کرتا، خواہ اسے حق کی معرفت حاصل ہو جائے۔ حق کو ٹھکرانے بلکہ اسے ناحق قرار دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتا ہے۔ یہ منافقوں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، پارہ نمبر 24 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 26۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو ہی مت، اور اگر سنانے لگیں تو اس کے بیچ غل مچایا کرو، شاید اس تدبیر سے تم ہی غالب رہو۔ مخالف پر غلبہ پانے اور اسے خاموش کر دینے کے لیے مناظرہ کرنے والا اس عادت میں منافقوں اور کافروں کی طرح ہے۔ کبر
آدمی کو انکار حق پر اکساتا ہے اور واعظ و نصیحت کی کوئی بات قبول کرنے نہیں دیتا۔ ارشاد باری ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 206۔ اور جب کوئی اس سے کہتا ہے خدا کا خوف کر تو نخوت اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی تو ارشاد فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک شخص امر بالمعروف کے لیے کھڑا ہوا اور مارا گیا، اور دوسرا شخص یہ کہنے کھڑا ہوا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں قتل کرتے ہو، تو تکبر نے اسے بھی نہ چھوڑا، یعنی جس نے امر بالمعروف کیا تھا اسے بھی نہ چھوڑا، اور جس نے نہیں عن المنکر کیا تھا اسے بھی نہ چھوڑا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر تو وہ یہ کہے کہ پہلے تو اپنے نفس کی حفاظت کر، بعد میں مجھے نصیحت کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے بطور کبر کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد دائیں ہاتھ اٹھا نہیں سکا، اس کا ہاتھ کسی مرض کا شکار ہو گیا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو سلمہ ابن الاکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہرحال مخلوق پر تکبر کرنا ایک عظیم جرم ہے، کیونکہ اس سے اللہ کے احکام پر تکبر کو تحریک ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ابلیس کا حال بیان کیا گیا ہے، اس کا تکبر مشہور ہے۔ قرآن نے اس کے کبر کا حال اس لیے تفصیل سے بیان کیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس نے کہا تھا میں انسان سے بہتر ہوں۔ اس نے اپنے نسب اور مبدأ تخلیق پر کبر کیا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا تھا اور انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی۔ اللہ نے اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کا کبر اس حکم کی تعمیل میں رکاوٹ بنا۔ ابتدا میں اسے حضرت آدم سے حسد تھا، انتہا میں اس کے حسد نے امر خداوندی پر کبر کی شکل اختیار کر لی۔ انجام یہ ہوا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گیا۔ بندوں پر تکبر کرنے سے یہ آفت پیدا ہوتی ہے، اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بری آفت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی ان دو آفتوں کی تشریح فرمائی۔ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے خوبصورتی پسند ہے، آپ کے خیال میں یہ کبر تو نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا لا ولکن الکبر من بطر الحق وغمس الناس۔ یہ مسلم کی حدیث ہے اور ترمذی کی۔ نہیں بلکہ کبر یہ ہے کہ آدمی امر حق سے غفلت کرے اور لوگوں کی عیب جوئی کرے۔ اسی مضمون کی ایک حدیث پچھلے صفحات میں گزری ہے۔ ان دونوں حدیثوں کا حاصل یہ ہے کہ کبر کی دو آفتیں ہیں۔ ایک آفت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی تحقیر کرتا ہے اور انہیں ذلیل سمجھتا ہے، اور دوسری آفت یہ ہے کہ حق سے اعراض و انحراف کرتا ہے۔ چنانچہ جو شخص یہ سمجھے کہ میں اپنے بھائی سے بہتر ہوں، اس کی تحقیر کرے، اس کے ساتھ اہانت آمیز رویہ اختیار کرے اور حقارت کی نظر سے دیکھے اور عمدن حق سے انحراف کرے، وہ مخلوق پر تکبر کرنے والا قرار پائے گا، اور جو اللہ کے سامنے جھکنے، اس کی اطاعت کے ذریعے تواضع ظاہر کرنے اور اس کے انبیاء اور رسل کی اتباع کرنے میں عار محسوس کرے، وہ متکبر علی اللہ ہے۔ جن چیزوں سے تکبر کیا جاتا ہے، تکبر صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھتا ہے جو اپنے لیے صفات کمال میں سے کسی صفت کا مدعی ہو۔ پھر یہ صفات کمال دنیاوی بھی ہوتی ہے اور دینی بھی۔ دینی صفات کمال ہیں علم اور عمل، اور دنیاوی صفات کمال ہیں نسب، جمال، قوت، مال اور معاونین کی کثرت۔ یہ کل 7 اسباب و اقسام ہیں۔ پہلی قسم علم۔ تکبر کا پہلا سبب علم ہے۔ علماء بہت جلد کبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افت العلم خیلاء، علم کی آفت تکبر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مصنف نے بیان کی ہے آفت العلم النسیان و آفت الجمال الخیلاء۔ یہ الفاظ قضائی نے مسند الشہاب میں حضرت علی سے روایت کیے ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
عالم بہت جلد علم کے باعث کبر کرتا ہے۔ پہلے وہ اپنے دل میں علم کے کمال اور جمال کا احساس کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر تصور کرتا ہے۔ عام لوگوں کو تو خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ انہیں ایسے دیکھتا ہے جیسے جانوروں کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ انہیں جاہل سمجھتا ہے، ان سے توقع رکھتا ہے کہ وہ سلام کرنے میں ابتدا کریں۔ اگر اتفاقاً وہ کسی کو سلام کرنے میں پہل کر لیتا ہے یا خندہ پیشانی سے اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، یا اس کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا ہے، یا اس کی دعوت قبول کر لیتا ہے، تو اسے اپنا سلوک سمجھتا ہے اور یہ احسان تصور کرتا ہے جس پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ سلوک کر کے اس کی عزت افزائی کی ہے اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جس کا وہ مستحق نہیں تھا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ میرے احسان کے جواب میں میری خدمت کرے، بلکہ میرا غلام بن کر رہے۔ بلکہ متکبر علماء کا عام دستور یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں، وہ کسی کے پاس ملاقات کے لیے نہیں جاتے۔ لوگ ان کی عیادت کرتے ہیں، وہ کسی کی عیادت نہیں کرتے۔ جو لوگ ان سے زیادہ گھلے ملے رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان سے کاروباری خدمت لیتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو ذرا رعایت نہیں کرتے، گویا وہ ان کے زر خرید غلام ہوں یا ان کے نوکر ہوں۔ تعلیم دینے کو بھی سلوک و احسان تصور کرتے ہیں، اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے انہیں علم سے نوازا ہے، اس لیے ان سے خدمت لینا ہمارا حق ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملات میں ان کا شیوا ہے، اخروی معاملات میں بھی ان کے مزاج کا فساد عروج پر ہے۔ یہ نام نہاد علماء سمجھتے ہیں کہ علم نے ہمیں اللہ کے یہاں اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا ہے، اب ہمیں احتساب کے ہر خوف سے مامون رہنا چاہیے۔ وہ اپنا خوف نہیں کرتے بلکہ عوام کے لیے خوف کرتے ہیں۔ انہیں اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی بلکہ عوام کی اصلاح کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ یہ عالم نہیں، جاہل ہیں۔ انہیں علم سے کیا نسبت؟ علم حقیقی تو یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعے اللہ کو پہچان لے، اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے اور انجام کے خطرے کا ادراک کر لے، اور یہ اعتقاد کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا شدید مواخذہ علماء ہی سے ہوگا۔ علم حقیقی سے خوف، تواضع اور خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ جسے یہ علم نصیب ہو جاتا ہے، وہ کبھی اپنے نفس کو برتر نہیں سمجھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہر شخص مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ قیامت کے دن مجھ سے زیادہ باز پرس ہوگی۔ علم ایک بڑی نعمت ہے، اور اہل علم صحیح طور پر اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے اسے تکلیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ علم کے باعث کبر اور بے خوفی کی وجہ۔ رہا یہ سوال کہ بعض لوگ علم کی وجہ سے اتنے نڈر اور اتنے مغرور کیوں ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے لوگوں میں علم سے تواضع، خشوع اور للہیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم کی وجہ سے کبر اور بے خوفی پیدا ہونے کی دو وجہیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ شخص کسی ایسے علم میں مشغول ہو جس پر محض علم کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اسے علم حقیقی کہنا صحیح نہ ہوگا، کیونکہ علم حقیقی اس علم کو کہتے ہیں جس سے بندہ اپنے رب اور نفس کو پہچان لے اور اس خطرے کا ادراک کر لے جو باری تعالی سے ملاقات کے وقت پیش آنے والا ہے۔ جس شخص کو علم حقیقی حاصل ہوتا ہے اس میں کبر نہیں ہوتا بلکہ خشیت اور تواضع ہوتی ہے۔ باری تعالی کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پارہ نمبر 22 رکو نمبر 16 آیت نمبر 28۔ اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ علم حقیقی کے علاوہ جو علوم ہیں جیسے طب، حساب، لغت، شعر، نحو، قضا، مناظرہ وغیرہ، محض ان علوم کا سیکھنے والا بلا شبہ کبر اور نفاق سے لبریز ہوتا ہے۔ ان علوم کو تو علوم کہنا بھی صحیح نہیں ہے بلکہ یہ صفتیں اور فنون ہیں۔ علم صرف وہ ہے جس سے عبودیت اور ربوبیت کی معرفت ہو اور عبادت کا طریقہ معلوم ہو، اس سے اکثر تواضع ہی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بندہ
بندہ علم شروع کرتا ہے تو اس کا باطن خباثتوں کی آماج کا اور نفس رذالتوں کا مسکن ہوتا ہے، اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ علم کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ مختلف مجاہدات کے ذریعے اپنے نفس کی تہذیب اور قلب و روح کا تزکیہ کرتا اور اپنے رب کی عبادت کے لیے نفس کی تربیت کرتا۔ اس صورت میں اس کے لیے علم مفید ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عمل کو دل میں اس کے شایان شان جگہ میسر نہیں ہے، وہ خباثتوں کے درمیان رہنے پر مجبور ہے۔ نہ اس کے ثمرات اچھے ہو سکتے ہیں، نہ اس پر خیر کے آثار نمایاں ہو سکتے ہیں۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہترین مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ علم ایسا ہے جیسے آسمان کا پانی اپنی ذات سے صاف اور شیریں ہوتا ہے، درخت اسے اپنی رگوں میں جذب کر لیتے ہیں اور جیسا ان کا مزہ ہوتا ہے ویسا ہی اسے بنا دیتے ہیں۔ درخت کے برگ و بار تلخ ہوتے ہیں تو پانی کا ذائقہ بھی تلخ ہو جاتا ہے، اور شیریں ہوتے ہیں تو پانی کا ذائقہ بھی شیریں رہتا ہے بلکہ اور شیریں ہو جاتا ہے۔ یہی حال علم کا ہے، لوگ اسے جذب کرتے ہیں، گھونٹ گھونٹ کر پیتے ہیں اور اسے ایسا ہی بنا لیتے ہیں جیسا ان کا عزم ہوتا ہے، جیسی ان کی خواہش ہوتی ہے۔ متکبر ہو جاتا ہے، متواضع ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے لیے کہ جس شخص کی نیت کبر کے لیے تھی اور وہ جاہل تھا، پھر اس نے علم حاصل کیا، اب اسے وہ چیز حاصل ہو گئی جو کبر کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے اس کا کبر بڑھ گیا۔ اسی طرح جس شخص کو زمانے جہالت میں خوف تھا، پھر علم حاصل کیا تو یہ خوف خشیت، ذلت اور تواضع زیادہ ہوئی، کیونکہ علم سے خوف کی حجت موقد ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کبر کے بڑے اسباب میں سے ایک ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 215، اور ان لوگوں کے ساتھ تو مشفقانہ فروتنی سے پیش آئیے، ان لوگوں کے ساتھ تو مشفقانہ فروتنی سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ وَلَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 159، اور اگر کہیں آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ کبھی کے آپ کے پاس سے منتشر ہو چکے ہوتے۔ اپنے اولیاء کی تعریف میں ارشاد فرمایا، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 54، مہربان ہوں گے وہ مسلمانوں پر، تیز ہوں گے وہ کافروں پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون قوم یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم یقولون قد قرأنا القرآن فمن اقرأ منا واعلم منا ثم التفت إلى الصحابة وقال أولئك منكم أيها الأمة فأولئك هم وقود النار۔ یہ ابن المبارک کتاب الزہد والرقائق کی حدیث ہے۔ لوگ ایسے ہوں گے کہ قرآن پڑھیں گے اور ان کے گلوں سے تجاوز نہ کرے گا، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم سے زیادہ پڑھا ہوا اور عالم کون ہے؟ پھر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، امت کے لوگوں، وہ لوگ تم ہی میں سے ہوں گے اور سب دوزخ کے کندے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، تم جابر عالم مت بنو کہ تمہارا علم تمہارے جہل کے برابر نہ ہو جائے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واعظ کہنے اور قصہ بیان کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، یہ ذبح کرنے کے برابر ہے۔ ایک شخص نے نماز فجر کے بعد واعظ گوئی کی اجازت مانگی۔ آپ نے اس سے فرمایا، مجھے خوف ہے کہ کہیں تو پھول کر سریا تک نہ پہنچ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کی امامت کی۔ نماز سے فراغت کے بعد ان سے فرمایا، میرے علاوہ کوئی دوسرا امام تلاش کر لو یا تنہا نماز پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ ابھی نماز کے دوران میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ ان میں مجھ سے افضل کوئی نہیں ہے۔
جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص کبر سے سلامت نہیں رہ سکتا تو اس کی امت کے متاخرین ضعفاء کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس سرزمین پر ایسے لوگوں کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے جو عالم ہوں اور اس میں کبر کے جراثیم نہ ہوں۔ اگر کوئی ایسا شخص مل جائے تو وہ اپنے دور کا صدیق ہے۔ ایسے شخص کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ اس کے انفاس و احوال سے استفادہ کرنا تو اپنی جگہ اہم ہی ہے، اس کی طرف دیکھنا اور اس کی زیارت کرنا بھی عبادت سے کم نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے تو اس کی برکات حاصل کرنے اور اس کی سیرت و خصلت سے روشنی حاصل کرنے کے لیے ہم چین کے انتہائی حدود تک پہنچنے سے بھی گریز نہ کریں۔ مگر افسوس اب زمانہ ایسی شخصیتیں کہاں جنم دیتا ہے۔ وہ لوگ بلند اقبال تھے، قرن اول اور ثانی گزر چکا ہے۔ ہمارے دور میں تو ایسے علماء بھی نہیں ملتے جو دیندار علماء کے نہ ملنے پر ہی افسوس کر سکیں۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صداقت سے ہمیں یہ بشارت نہ ملی ہوتی، سیئاتی علی الناس زمان من تمسک فیہ بعشر ما انتم علیہ نجا، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اگر اس میں کوئی شخص تمہارے عقیدہ و عمل کا 10واں حصہ بھی اختیار کر لے تو نجات پائے تو ہم تباہ ہو چکے ہوتے۔ ہماری بدعملی کا عالم یہ ہے کہ سوائے مایوسی اور نا امیدی کے کچھ پاس نہیں، اعمال اس قابل نہیں کہ نجات ہو۔ اگر نجات ہو جائے تو یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ حدیث میں 10واں حصہ اختیار کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، ہمارے لیے تو یہ بھی ممکن نہیں۔ کاش ہم 100واں حصہ ہی اختیار کر پاتے۔ دوسری قسم عمل و عبادت۔ عبادت اور عمل تکبر کا دوسرا سبب ہے۔ زاہد و عابد بھی عزت طلبی، جاہ پسندی، کبر اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر کے رذائل سے خالی نہیں ہیں۔ وہ بھی دنیا اور دین دونوں کے معاملات میں ان رذائل کا اظہار کرتے ہیں۔ دنیا میں اس طرح کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا ان کی زیارت کے لیے آنا ان کا دوسروں کی ملاقات کے لیے جانے سے بہتر ہے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی ضرورتیں پوری کریں، ان کی عزت کریں، مجلسوں میں ان کے لیے جگہ بنائیں، ان کا ذکر ورع و تقوی کے اوصاف کے ساتھ کریں اور تمام امور میں انہیں اولیت دیں۔ مختصر یہ علماء کے حالات میں جو باتیں ہم نے دنیا سے متعلق لکھی ہیں وہ ان پر بھی حرف بحرف صادق آتی ہیں۔ گویا وہ اپنی عبادت و ریاضت کو مخلوق پر احسان تصور کرتے ہیں۔ دینی معاملات میں ان کے تصورات کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ سب کو برباد سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں برباد وہ خود ہیں، کیونکہ وہی اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم الرجل یقول هلك الناس فهو اهلكهم، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب تم کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ لوگ ہلاک ہو گئے تو یہ سمجھو کہ سب سے زیادہ ہلاکت اسی کے لیے ہے۔ یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ لوگوں کی ہلاکت کا دعویٰ کرنا دراصل ان کی تحقیر کا آئینہ دار ہے۔ نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے قول سے بندے کی تحقیر کی ہے، بلکہ وہ اللہ پر مغرور ہے اور اس کے عذاب اور جاہ و جلال سے بے خوف ہے۔ معلوم نہیں وہ اتنا بے خوف کیوں ہے، جبکہ دوسری باتوں سے قطع نظر محض اہانت مسلم ہی اس کی بدعملی کے لیے کافی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء شرا ان یحقر اخاہ المسلم، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ آدمی کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی اہانت کرے۔ کتنا زبردست فرق ہے اس عابد میں جو احسان سمجھ کر عبادت کرتا ہے اور مخلوق کو ذلیل سمجھتا ہے، اور اس شخص میں جو اس کی عبادت و اطاعت کے باعث اس سے محبت کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ کے ہاں ان درجات کی توقع کرتا ہے جن درجات کی وہ اپنے لیے توقع نہیں کرتا۔ غور کیجئے، لوگ تو ان کی محبت اور تعظیم کی وجہ سے نجات پاتے ہیں اور ان کی قربت سے اللہ کے ہاں تقرب حاصل کرتے ہیں، اور وہ ان سے نفرت کر کے یا ان کی توہین کر کے اللہ کے ہاں مقبوض بنتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ لوگ عابدوں کی محبت کی وجہ سے عمل کا اعلیٰ درجہ پائیں اور وہ لوگوں کی تحقیر کی بنا پر محمل بن جائیں، گویا انہوں نے عبادت ہی نہیں کی۔
روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ان میں سے ایک اپنی فسادی طبیعت اور مفسدانہ اعمال کی بنا پر فسادی مشہور ہو گیا تھا، اور دوسرا کثرت عبادت کی وجہ سے عابد کہلاتا تھا۔ اس نے اس حد تک عبادت کی تھی اور وہ اللہ کے یہاں درجہ مقبول تھا کہ ابر کا ایک ٹکڑا اس پر ہمیشہ سایہ فگن رہتا۔ فسادی نے اپنے دل میں سوچا کہ میں بہت بدنام ہوں اور یہ ہماری قوم کے انتہائی متقی اور عبادت گزار انسان ہیں، اگر میں ان کے پاس بیٹھوں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ عابد نے سوچا کہ میں عابد ہوں، بھلا یہ خراب آدمی میرے حق میں کس طرح میرے قریب کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ چنانچہ جب فسادی نے بیٹھنا چاہا اس نے نفرت کا اظہار کیا اور اسے بیٹھنے نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ ان دونوں سے کہو کہ وہ اپنے اعمال کی اثر نو ابتدا کریں، میں نے فسادی کی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں اور عابد کے اعمال باطل کر دیے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس واقعے کے بعد ابر کا ٹکڑا فسادی کے سر پر سایہ فگن رہنے لگا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ان کے دلوں کا طالب ہے۔ اگر کوئی جاہل گناہ گار اللہ کے خوف سے متواضع اور اس کی ہیبت سے سرنگوں رہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے دل سے اللہ کی اطاعت کی ہے، بلکہ وہ متکبر عالم اور مغرور عابد سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص اپنی قوم کے ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سجدے میں پڑ گیا۔ بزرگ نے اس کی گردن پر اپنے پاؤں رکھے اور کہا، اوپر اٹھ، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہیں کرے گا۔ غیب سے ندا آئی کہ اے میری قسم کھانے والے، وہ تو بخشا جائے گا پر تیری بخشش نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضرت حسن فرماتے ہیں کہ کمبل پوش ریشم اور کم خواب کے کپڑے پہننے والے سے زیادہ متکبر ہوتا ہے، اس لیے کہ ریشمی کپڑے پہننے والا کمبل پوش کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے فضیلت کا اعتقاد رکھتا ہے، اور کمبل پوش یہ سمجھتا ہے کہ افضل صرف میں ہوں۔ ایک اور آفت بھی ہے جس سے بہت کم عابد و زاہد محفوظ رہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی طرف حقارت سے دیکھتا ہے یا انہیں ایذا دیتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے، اللہ اس کی ہرگز مغفرت نہیں کرے گا، اور وہ اپنے اس عمل سے اللہ کے یہاں مغضوب بن چکا ہے، اور اگر یہ سلوک کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر ناپسندیدگی کا یہ رد عمل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی قدر و منزلت کا مدعی ہے، حالانکہ اس کا دعویٰ سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ بعض لوگوں کی حماقت انہیں اس طرح کے دعووں پر مجبور کر دیتی ہے کہ اس کا انجام برا ہوگا اور یہ اپنے کیے کی سزا پائے گا وغیرہ، اور اگر اتفاق سے وہ موذی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کرامت سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارا انتقام لیا ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کفار مشرکین اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء کو ایذائیں دیں، بعض انبیاء کو مارا گیا، اس کے باوجود اللہ نے ان میں سے بیشتر لوگوں کو مہلت دی اور دنیا میں کوئی عذاب نہیں دیا، بلکہ بعد میں بہت سے مشرف با اسلام بھی ہو گئے۔ اس طرح نہ انہیں دنیا میں عذاب ہوا اور نہ آخرت میں۔ کیا یہ جاہل متکبر فریب خوردہ عابد یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کے یہاں بلند درجہ رکھتا ہوں، اسی لیے تو اس نے میری خاطر انتقام لیا، جبکہ انبیاء سے بھی زیادہ کے لیے انتقام نہیں لیا؟ شاید اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنے اس کبر و عجب کی بنا پر اللہ کے یہاں مغضوب ہے اور اپنی تباہی و بربادی سے بے خبر ہے۔ یہ اعتقاد متکبرین کا ہے جو عقل سے محروم ہوتے ہیں۔ عقل مند عابد تو یوں کہا کرتے ہیں جیسا کہ آندھی چلنے یا بجلی گرنے کے وقت عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں پر جو مصائب بھی نازل ہوتے کہیں ان کا سبب میں ہوں، اگر میں مر جاؤں تو تم سب کو ان مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ یا یہ کہا کرتے ہیں جیسا کہ ایک شخص نے عرفات سے واپسی کے بعد کہا تھا کہ اگر میں نہ ہوتا تو مجھے تمام حاضرین کے لیے رحمت کی امید تھی۔ دونوں آدمیوں میں کتنا زبردست فرق ہے۔ ایک شخص ظاہر و باطن میں اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے نفس پر خائف رہتا ہے، اپنے عمل کو حقیر سمجھتا ہے اور اسے بہتر بنانے کے لیے جدوجہد میں مصروف رہتا ہے، اور دوسرا اپنے دل میں ریا، کبر، حسد اور فریب کی خباثتیں چھپائے ہوئے ہے
ہے اور شیطان کا کھلونا بنا ہوا ہے، اور اس پر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے عمل سے اللہ پر احسان کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ میں اللہ کے کسی بندے سے برتر ہوں، اس کے تمام اعمال بیکار ہیں، اس نے اپنی جہالت سے اپنے عمل کا سرمایہ ضائع کر دیا ہے۔ جہالت بدترین گناہ ہے، اس سے بڑھ کر اللہ سے دور کرنے والی چیز دوسری نہیں ہے۔ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ دوسرے سے بہتر ہے محض نادانی اور جہالت ہے، اور اللہ کی پکڑ سے بے خوفی کی علامت ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَأْمَنْ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 99۔ سو خدا تعالیٰ کی پکڑ بجز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص کا ذکر خیر ہوا۔ ایک روز وہ شخص آپ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہی ہے وہ شخص جس کا اس روز ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اس کے چہرے پر شیطان کی پرچھائیاں دیکھ رہا ہوں۔ اس شخص نے آ کر سلام کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں تجھ سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تیرے دل میں یہ خیال نہیں ہے کہ قوم کا کوئی شخص تجھ سے افضل نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں واقعی یہ بات تو ہے۔ یہ احمد بازار اور دار قطنی کی حدیث ہے، جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے اس کی باطن کی خباثتوں کا اثر اس کے چہرے پر محسوس کر لیا تھا۔ غرض یہ کہ کبر ایک ایسی آفت ہے جس سے اللہ کی طرف وہی بندے محفوظ رہتے ہیں جنہیں اللہ اپنی امان میں رکھے، ورنہ عام طور پر لوگ اس آفت میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ کبر کی آفت کے اعتبار سے عالموں اور عابدوں کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ کبر اس کے دل میں جاگزیں ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، تاہم وہ متواضع رہنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے اعمال کرتا ہو جو جیسے وہ لوگ کرتے ہیں جو دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں۔ ایسے شخص کا یہ حال ہے کہ اس کے دل میں کبر کا درخت موجود ہے، لیکن اس نے درخت کی شاخیں کاٹ ڈالی ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے افعال کے ذریعے کبر کا اظہار کرے، مثلا مجلس میں بلند جگہ پر بیٹھے ساتھیوں پر برتری ظاہر کرے۔ جو شخص اس کے ادائے حق میں کوتاہی کرے، اس پر نکیر کرے، اور عالم میں ادنا بات یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ اس طرح رخ پھیر کر چلتا ہے گویا ان سے اعراض کر رہا ہو، اور عابد میں یہ بات ہے کہ وہ ترش روی کا مظاہرہ کرتا ہے، پیشانی پر شکنیں ڈال دیتا ہے گویا لوگوں سے برات کر رہا ہو، انہیں حقیر سمجھتا ہو یا ان سے ناراض ہو۔ اس بیچارے کو یہ بات معلوم نہیں کہ تقوی پیشانی کی شکنوں میں نہیں ہے، اور نہ چہرے کی ترشی میں ہے، نہ گردن جھکا کر چلنے میں ہے، نہ دامن جھٹکنے اور سمیٹنے میں ہے، بلکہ تقوی کا منبع اور مخزن دل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، تقوی یہاں ہے۔ اس حقیقت سے کوئی واقف نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے متقی اور صاحب ورع تھے، لیکن وہ متقی ہونے کے ساتھ ساتھ کریمانہ اخلاق میں بھی سب سے زیادہ تھے۔ آپ بکثرت تبسم فرماتے اور زیادہ تر لوگوں سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملاقات فرماتے۔ حرس ابن جز الزبیدی فرماتے ہیں کہ مجھے پڑھے لکھے لوگوں میں وہ آدمی اچھے لگتے ہیں جو کشادہ روح اور خندہ جبیں ہو۔ وہ شخص جس سے تم خندہ روئی کے ساتھ ملتے ہو وہ تم سے تقدر کے ساتھ ملتا ہو، گویا تم پر احسان رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ایسے افراد زیادہ نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ترفع اور تکبر پسند ہوتا تو کبھی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ فرماتا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 214، اور ان لوگوں کے ساتھ فروتنی کے ساتھ پیش آئیں جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ چلیں۔ ان دونوں درجوں کے حامل وہ لوگ ہیں جن کی عادت اور حالات پر تکبر کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس کے باوجود تیسرے درجے کے لوگوں سے کم اس آفت میں مبتلا ہیں۔
تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے جن کی زبان پر ہر وقت کبر کی باتیں رہتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ہر وقت دعوے کرتے ہیں، فخر و مباحات کی باتیں کرتے ہیں، اپنے نفس کی پاکیزگی ظاہر کرتے ہیں، اپنے احوال اور مقامات منکشف کرتے ہیں، اور علم و عمل میں دوسروں پر غلبہ پانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا عابد دوسروں پر فخر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، وہ کہاں کا عابد ہے، اس کی عبادت ہی کیا ہے، اسے زہد میں کچھ بھی میسر نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے نقائص ڈھونڈ ڈھونڈ کر بیان کرتا ہے، پھر اپنی تعریفیں شروع کر دیتا ہے کہ میں نے اتنی مدت سے افطار نہیں کیا، یا میں رات کو سوتا نہیں، ہر روز ایک قرآن ختم کرتا ہوں، اور فلاں شخص صبح تک سوتا ہے، وہ زیادہ پڑھتا بھی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ جملے تو صریح تعریف کے ہیں۔ کبھی کبھی ضمناً اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، مثلا یہ کہ فلاں شخص نے مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اس کا بیٹا ہلاک ہو گیا، یا اس کا مال لٹ گیا، یا وہ کسی مرض میں گرفتار ہو گیا۔ اس طرح وہ گویا اپنی کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ایسا شخص اگر شب بیداری میں پھنس جائے تو وہ خود بھی شب بیداری کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، یا ایسے لوگوں میں جا پھنسے جو بھوک پر صبر کرتے ہیں تو خود بھی اپنے نفس کو بھوک پر صبر کرنے کا عادی بناتا ہے تاکہ ان پر غلبہ پا سکے اور اپنی قوت اور ان کے عجز کا اظہار کر سکے۔ اسی طرح وہ عبادت میں بھی شدت اختیار کرتا ہے، اس خوف سے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں اس سے زیادہ عبادت گزار اور اللہ کے دین میں اس سے زیادہ قوی ہے۔ عالم اسی طرح فخر کرتا ہے کہ اپنے ہم اثر علماء کے مقابلے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہر فن سے واقف ہوں، مجھ پر حقائق منکشف ہیں، اور میں نے شیوخ و اساتذہ میں فلاں فلاں کو دیکھا ہے۔ تم کیا ہو اور تمہاری فضیلت کیا ہے، تم کس سے ملے ہو اور کس سے حدیث سنی ہے۔ یہ سب باتیں وہ اس لیے کرتا ہے کہ مخاطب کی تحقیر کرے اور اپنی بڑائی ظاہر کرے، اور اس کی مباحات اس طرح ہے کہ وہ مناظرے میں یہ کوشش کرتا ہے کہ حریف پر غالب آ جاؤں، حریف مجھ پر غالب نہ ہو سکے۔ وہ دن رات ایسے علوم کی تحصیل میں ضائع کرتا ہے جن کے ذریعے محفلوں میں اپنے آپ کو سجا سکے، جیسے مناظرہ، جدال، تحسین عبادت، تسجیع الفاظ، حفظ علوم۔ یہ ساری تگ و دو وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم اثروں پر برتری حاصل کر سکے اور ان پر فائق رہے۔ وہ احادیث کے الفاظ اور ان کی اسانید تک ازبر کر لیتا ہے تاکہ غلطی کرنے والوں پر رد کر سکے، اور اس طرح اپنے علم و فضل کو ثابت کر سکے اور اپنے ہم اثروں کے نقص علم کا ڈھنڈورا پیٹ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو وہ محض اس خیال سے خوش ہوتا ہے کہ میں اس پر رد کر سکوں گا، اور اگر کوئی غلطی نہیں کرتا تو اسے دکھ ہوتا ہے، اور یہ خوف دامنگیر ہوتا ہے کہ کہیں لوگ اسے مجھ سے بڑا عالم اور حافظ حدیث نہ سمجھنے لگیں۔ یہ تمام باتیں کبر کے اخلاق اور اس کے نتائج و ثمرات ہیں۔ علم و عمل کے ذریعے برتری حاصل کرنے کا جذبہ ان اخلاق کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ کون ہے جو ان تمام سے یا ان میں سے بعض عادات سے خالی ہو؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ جو شخص ان اخلاق کا حامل ہے اور وہ اس حدیث شریف کا علم رکھتا ہے، جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ اپنے نفس کو کس طرح بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں پر کبر کرنے کی جرأت کس طرح کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے دوزخی فرما رہے ہیں۔ کیا دوزخی بھی عظیم ہوتے ہیں؟ عظیم وہ ہے جو ان عادات سے خالی ہو، اور جو ان عادات سے خالی ہوتا ہے اس میں نہ کبر ہوتا ہے اور نہ خود پسندی ہوتی ہے۔ عالم حقیقت میں وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو اس حقیقی معنی میں سمجھے کہ ہمارے نزدیک تیری قدر اس وقت تک ہے جب تک تیری قدر تیرے دل میں نہیں ہے۔ اگر تو اپنے نفس کی قدر سمجھتا ہے تو ہمارے نزدیک تیری کوئی قدر نہیں ہے۔ جو شخص اس حقیقت سے واقف نہیں اسے عالم کہنا ہی صحیح نہیں ہے، اور جو شخص اس حقیقت سے واقف ہے اسے تکبر زیب نہیں دیتا۔ تیسری قسم حسب و نسب کے ذریعے تکبر۔ جو شخص اعلیٰ نسب رکھتا
وہ ان لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے جو اس عالی نسبی سے محروم ہوتے ہیں، اگرچہ وہ علم اور عمل میں اس سے عرفہ و اعلیٰ ہی کیوں نہ ہوں۔ کبھی شخص کے تکبر کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اسے معمولی حسب رکھنے والے لوگ زر خرید غلام اور نوکر نظر آتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے اور کھانے پینے میں کراہت محسوس کرتا ہے۔ زبان کے ذریعے وہ اپنے حسب و نسب پر اس طرح فخر کرتا ہے کہ دوسروں کو نبطی، ہندی یا ارمنی کہہ کر پکارتا ہے، یا یہ کہتا ہے تو کون ہے، تیرا باپ کیا تھا، میں فلاں کا بیٹا فلاں کا پوتا ہوں، تجھ سا معمولی شخص کب مجھ سے بات کر سکتا ہے یا میری طرف نظر بھر کر دیکھ سکتا ہے۔ یہ نفس کی ایک رگ مخفی ہے۔ ہر صاحب نسب کے نفس میں یہ رگ مخفی ہی رہتی ہے، لیکن جب غضب کی آگ بھڑکتی ہے تو اس آگ کا یخ بستہ لہو پگھل جاتا ہے اور بصیرت کا نور بجھ جاتا ہے۔ پھر آدمی اپنے نسب کا حوالہ دے کر باتیں کرتا ہے کہ ایک بندہ حقیر سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میری ایک شخص سے تکرار ہو گئی اور میں نے غصے سے اسے ابن سودا یعنی کالی عورت کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، تف الساعة لیس لابن البیداء علی ابن السوداء فضل، دونوں پلڑے برابر ہیں، سفید فام کے بیٹے کو سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ کی یہ بات سن کر میں زمین پر لیٹ گیا اور میں نے اس شخص سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے رخسار کو اپنے قدموں سے رون دو۔ یہ احمد، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح ان کی اس غلطی سے آگاہ کیا۔ وہ اپنے سفید فام ہونے کو اپنے لیے برتری کا سبب سمجھ رہے تھے۔ آپ نے یہ فرما کر اسلام کی نظر میں سفید روح اور سیاہ روح دونوں برابر ہیں، انہیں آگاہ کیا کہ اس طرح کا تصور بھی گناہ اور جہالت ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی تنبیہ کا کس قدر اثر ہوا کہ اسی لمحے اپنی غلطی پر نادم ہوئے، توبہ کی اور اس شخص کے پاؤں کے تلوے سے اپنے دل کی سطح سے اس درخت کی جڑیں اکھاڑ ڈالیں جسے کبر کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات جان لی کہ عزت کا قلع قمع ذلت ہی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت یہ ہے کہ دو شخصوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مفاخرت کی۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، تیری ماں مرے تو کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فخر کیا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، یہاں تک کہ اس نے اپنے 9 آباء و اجداد کے نام گنوائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ وہ 9 جہنمی ہیں اور 10ویں جہنمی تم ہو۔ یہ سند احمد کی حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لِيَدَّعَنْ قَوْمُ الْفَخْرَ بِآبَائِهِمْ وَقَدْ سَارُوا فَحْمًا فِي جَهَنَّمَ أَوْ لَا يَكُونَنَّ أَحْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعْلَانِ۔ یہ ابو داود، ترمذی اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہیں حالانکہ وہ جہنم میں کوئلہ بن گئے ہیں یا خدا کے نزدیک ذلیل ہیں۔ چوتھی قسم، حسن کے ذریعے تکبر۔ حسن کے ذریعے تکبر عام طور پر عورتیں کیا کرتی ہیں۔ یہ تکبر انہیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ عورتوں کے نقائص بیان کریں، ان کی عیب جوئی کریں اور ان کی غیبت کریں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں اس کے جانے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی، وہ اتنی مختصر تھی۔ آپ نے فرمایا، تم نے اس عورت کی غیبت کی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب آفات اللسان میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان کی اس تنقید کا منشا بھی کبر خفی تھا، اس لیے کہ اگر وہ خود پستہ قامت ہوتیں تو اس عورت کو بونی نہ کہتیں، گویا انہیں اپنا قامت پسند آیا اور دوسری عورت کو پستہ قد سمجھ کر بونی کہہ دیا۔
5ویں قسم مال کے ذریعے کبر. یہ کبر بادشاہ اپنے خزانوں میں، تجار اپنے اموال تجارت میں، دہقان اپنے کھیتوں میں، خوشپوش اپنے لباس اور سواریوں میں کرتے ہیں. غنی تنگ دست کو حقیر سمجھتا ہے اور اس پر تکبر کرتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ تو بھک منگا اور مسکین و محتاج ہے. میں چاہوں تو تجھ جیسوں کو خرید لوں اور تجھ سے اچھے لوگوں کو اپنا خادم بناؤں. تو کون ہے اور تیرے پاس کیا ہے؟ صرف میرے گھر کا سامان تیرے مال سے زیادہ ہے. میں دن بھر میں اتنا خرچ کر دیتا ہوں جتنا تو سال بھر میں نہیں کھا پاتا. یہ تمام باتیں غنی اس لیے کرتا ہے کہ اس کی نظروں میں مالداروں کی اہمیت و عظمت ہے اور فقر کو ناپسند کرتا ہے. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقر کی فضیلت اور مالداری کی آفات سے واقف نہیں. اگر واقف ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتا. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منک مالا وولدا وعز نفرا. پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 34. سو اپنے اس ملاقاتی سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور مجمع بھی میرا زبردست ہے. دوسرے شخص نے جواب دیا، ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا. پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 40 اور 41. اگر تو مجھ کو مال اور اولاد میں کم تر دیکھتا ہے تو مجھ کو وہ وقت نزدیک معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے اور یعنی تیرے باغ پر کوئی تقدیری آفت آسمان سے بھیج دے جس سے وہ باغ دفتن ایک صاف میدان ہو کر رہ جائے، یا اس سے اس کا پانی بالکل اندر اتر کر خشک ہو، پھر تو اس کی کوشش بھی نہ کر سکے. پہلے شخص نے مال اور اولاد کی کثرت پر تکبر کیا تھا. اس کا انجام اس قول سے ظاہر ہے، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 42. کیا خوب ہوتا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. قارون کے تکبر کی بھی یہی نوعیت تھی. اللہ تعالی نے اس کے غرور کی یہ کیفیت بیان فرمائی ہے، فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 79. پھر وہ اپنی آرائش سے اپنی برادری کے سامنے نکلا. جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے، کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے. واقعی وہ بڑا ہی صاحب نصیب ہے. چھٹی قسم طاقت کے ذریعے تکبر. یہ تکبر طاقتور آدمی اپنے سے کمزور انسان پر کرتا ہے. 7ویں قسم کثرت انصار و اعوان کے ذریعے. بعض لوگ اس لیے تکبر کرتے ہیں کہ ان کے تلامذہ، مددگار و اعوان و اتباع و مریدین کی تعداد زیادہ ہے. بادشاہ فوج کی تکثیر سے تکبر کرتے ہیں اور علماء تلامذہ کی کثرت سے. اس پوری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ اس نعمت سے تکبر کیا جا سکتا ہے جسے کمال کہنا ممکن ہو، خواہ وہ حقیقت میں کمال ہو یا نہ ہو. یہاں تک کہ مخنث یا غیر مخنث پر اس لیے تکبر کر سکتا ہے کہ اسے مخلوق کے بارے میں جو معرفت حاصل ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ تخنص کو کمال سمجھتا ہے، اگرچہ فی الحقیقت اس کا فعل عذاب شدید کا باعث اور ہلاکت و بربادی کا سبب ہو. اسی طرح فساق و فجار بھی اپنے ہم عمروں اور ہم عصروں پر شراب خوری، جمع اور اقلام کی کثرت سے فخر کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ اعمال کمال ہیں، حالانکہ ان کا یہ اعتقاد جہالت پر مبنی ہے. یہ ہے وہ باتیں جن سے آدمی تکبر کرتا ہے اور ان لوگوں پر کرتا ہے جن میں وہ باتیں نہیں ہیں، یا ہیں تو اس کی نسبت کم ہیں، اگرچہ اللہ کے یہاں وہ لوگ بھی اس کے برابر یا زیادہ ہی ہوں. ان اسباب کا بیان جن سے تکبر کو تحریک ہوتی ہے،
یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ کبر ایک باطنی خلق کا نام ہے۔ اس کے نتیجے میں جو اخلاق و اعمال ظاہر ہوتے ہیں وہ اسی خلق کا ثمرہ ہیں۔ ان اخلاق و اعمال کو تکبر کہنا مناسب ہے۔ کبر امر باطن کو نام ہے جس کے معنی ہیں نفس کو بڑا سمجھنا اور اس کی قدر جاننا، اور اس امر باطن کا موجب ایک ہے اور وہ ہے عجب۔ اس کے معنی آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ آدمی جب اپنے نفس کو، اپنے علم کو، اپنے عمل کو یا اپنی کسی چیز کو پسند کرے گا اور دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھے گا تو اپنے آپ کو بڑا جانے گا اور تکبر کرے گا۔ ظاہری کبر کے 3 اسباب ہیں۔ ایک سبب تو متکبر میں ہوتا ہے اور ایک اس میں جس پر تکبر کیا جائے، اور تیسرا سبب ایسا ہوتا ہے جو ان دونوں کے علاوہ کسی اور سے متعلق ہو۔ جو سبب متکبر میں پایا جاتا ہے وہ حقد اور حسد ہے، اور جو ان دونوں کے علاوہ سے متعلق ہے وہ ریا ہے۔ اس لحاظ سے 4 سبب ہوئے: عجب، کینہ، حسد اور ریا۔ عجب کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس سے کبر باطن پیدا ہوتا ہے اور باطن سے اعمال، اقوال اور احوال میں سرایت کرتا ہے اور اعضاء پر ہوتا ہے۔ حقد بغیر عجب کے بھی تکبر پر اکساتا ہے۔ مثلا کوئی شخص دوسرے کو اپنے برابر یا برتر تصور کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے ناراضگی پیدا ہو گئی جس کے باعث دل میں کینہ پیدا ہوا اور وہ اتنا راسخ ہو گیا کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی اس کی تواضع پر اپنے کو آمادہ نہیں کر پاتا، اگرچہ اسے یہ بات معلوم ہے کہ وہ دوسرا شخص اپنی برابری یا برتری کے باعث میری تواضع کا مستحق ہے۔ کتنے ہی رذیل ایسے ہیں جو اکابرین کے لیے متواضع رہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دلوں میں ان اکابرین کے لیے کینہ اور بغض ہوتا ہے۔ یہ کینہ انہیں انکار حق پر بھی مجبور کرتا ہے۔ اگر حق بات کسی ایسے شخص نے کہی ہو جس کے لیے اس کے دل میں کینہ ہے، نصیحت بھی قبول نہیں کر پاتا، کوشش یہ کرتا ہے کہ ان سے آگے آگے رہے، اگرچہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ میں آگے رہنے کا مستحق نہیں ہوں۔ اگر ان بزرگوں پر ظلم کرے تو نہ ان سے معاف کرائے نہ معذرت کرے، کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو معلوم کرنے کے لیے جانے میں آر سمجھے۔ حسد سے بھی محسود کے لیے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، اگرچہ اس کی جانب سے کوئی ایذا نہ پہنچی ہو اور نہ کوئی ایسا سبب موجود ہو جو محسود پر ناراضگی کا موجب بنا ہو۔ حسد کی بنا پر آدمی حق بات کا انکار کر دیتا ہے اور نصیحت قبول کرنے سے بھی اعراض کرتا ہے۔ بہت سے جاہل ایسے دیکھے گئے ہیں جو علم کا شوق رکھتے ہیں، لیکن جہالت انہیں علم سے محروم رکھتی ہے، کیونکہ وہ اپنے شہر کے بعض عالموں یا بعض تعلیم یافتہ عزیزوں سے اس لیے استفادہ نہیں کر پاتے کہ ان سے حسد رکھتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی ان سے حسد رکھتے ہیں کہ وہ علم و فضل کی بنا پر ہماری تواضع اور احترام کے مستحق ہیں، لیکن حسد انہیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ان سے متکبرین کے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، گو دل میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ریا بھی متکبرین کے اخلاق کی مقتضی ہے، یہاں تک کہ آدمی سے عالم سے مناظرہ کرنے پر بھی مجبور نظر آتا ہے جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ وہ مجھ سے افضل ہے۔ نہ ان دونوں کے درمیان شناسائی ہوتی ہے، نہ حسد اور بغض ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ اس شخص کے سامنے متواضع نہیں ہوتا، نہ اس کی بات قبول کرتا ہے، نہ نصیحت سنتا ہے، نہ استفادہ کرتا ہے، محض اس خوف سے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں عالم اس سے افضل ہے۔ گویا اس تکبر کا باعث محض ریا ہے۔ اگر کہیں ایسی جگہ وہ عالم مل جائے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو تکبر نہیں کرتا۔ اس کے برعکس جو لوگ عجب، حسد یا حقد کی بنا پر تکبر کرتے ہیں وہ خلوت میں بھی تکبر سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح بعض لوگ ریا کے لیے اپنا نسب عالی دکھاتے ہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ جھوٹ ہے، مگر جھوٹے نسب ہی کو ذریعہ تکبر بنا لیتے ہیں۔ مجلسوں میں کم نسب لوگوں سے بلند مقام پر بیٹھتے ہیں، راستوں میں آگے آگے چلتے ہیں، اعزاز و اکرام میں اس کی برابری نہیں کرتے، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ اس برابری کے مستحق نہیں ہیں، کیونکہ انہیں اپنے دعوی نسب کے جھوٹا ہونے کا یقین ہوتا ہے، اس لیے ان کے باطن میں کبر نہیں ہوتا، لیکن ریا انہیں متکبرین جیسا عمل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عام طور پر لفظ متکبر کا اطلاق
اس شخص پر ہوتا ہے جو باطنی کبر جو عیب کا نتیجہ ہو کی بنا پر اس طرح کے اعمال کرے، ریا کی بنا پر دوسروں کو بنظر حقارت دیکھنے والا متکبر کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں کبر کے افعال میں مشابہت موجود ہے، اگرچہ باطن میں عجب موجود نہیں ہے۔